وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صلوات. عزیزو، یقیناً بڑا امتحانی وقت ہے جس وقت مجھے آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے. ظاہر سی بات ہے کل سے مسلسل مجالس ہو رہی ہیں، آپ علماء اور خطبہ کی تقاریر سماعت کر رہے ہیں، مجلسیں سن رہے ہیں، ذکر اہل بیت ہو رہا ہے. میرے عزیزوں، جب مسلسل کوئی کام ہوتا ہے تو بشری تقاضا ہے کہ انسان تھکن محسوس کرے. یہ تقاضۂ بشریت ہے کہ یہ جسم تھکے، یہ جسم کمزور ہو. لیکن میرے عزیزوں، جس فرش پر آپ بیٹھے ہیں، جس بزم میں آپ بیٹھے ہیں، جن کا ذکر کرنے کے لیے آپ بیٹھے ہیں، جن کی فکر سننے کے لیے آپ بیٹھے ہیں، میرے عزیزوں، یہ وہ فرش ہے، یہ وہ مجلس ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آنے کے بعد جسم تو یقیناً تھک سکتا ہے، اس لیے کہ یہ تقاضۂ بشریت ہے. لیکن جہاں یہ حقیقت ہے کہ جسم تھکتا ہے، جہاں یہ حقیقت ہے کہ جسم کبھی کبھی ناتوان ہوتا ہے، وہی یہ بھی حقیقت ہے کہ تھکن جسموں کو ہوتی ہے، جذبوں کو نہیں ہوتی. مل جل کے صلوات پڑھیں پر محمد عالم. میرے عزیزوں، جسم تھکتا ہے، جذبات نہیں تھکا کرتے. کبھی انسان کا جذبہ نہیں تھکتا. اگر جذبہ ناتوان ہو جائے تو پھر انسان کی حیثیت کچھ نہیں رہ جاتی. لیکن میرے عزیزوں، جس بزم میں ہم بیٹھے ہیں، اس بزم میں آنے کے بعد جسم تھک سکتا ہے، ہمارا جذبہ ولا نہیں تھک سکتا. شاعر کہتا ہے کہ یوں تو کیفیت دل بھی ہے تڑپنے والی. میرے عزیزوں، بہت توجہ سے سنیے گا. 4 مصرے فقط آپ کو جگانے کے لیے، اور اس کے بعد موضوع سے ربط ہو جائے گا. جس آیت کو بطور سرنامہ بیان پیش کیا ہے اس کے ذیل میں گفتگو ہوگی، لیکن آپ کی نیند کو بھگانے کے لیے 4 مصرے آپ کے حوالے ہیں کہ یوں تو کیفیت دل بھی ہے تڑپنے والی. یوں تو کیفیت دل بھی ہے تڑپنے والی. عشق نے پائی ہے عادت نہ سسکنے والی. تو لاکھ کاٹے بھی ہو مولا تیری راہوں میں تو کیا، جسم تھک جائے محبت نہیں تھکنے والی. صلوات پڑھیں بر محمد. بلند ترین صلوات پڑھیں حضرت محمد والے. تو میرے عزیزوں، قرآن حکیم کی جس آیہ مبارکہ کو بطور عنوان بیان پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، سورہ مبارکہ دہر بڑا مشہور سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور اس کی بڑی مشہور آیت جسے آپ برابر سنتے رہتے ہیں، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اس نے راستے کی ہدایت کر دی ہے. اب یہ انسان کے اختیار میں ہے، انسان جیسا چاہے معین کر لے، چاہے شکر کرے شاکر بن جائے، یا کفر کرے انکار کرے اور کافر ہو جائے. میرے عزیزوں، اللہ نے بطور قانون زندگی جو دین ہمارے حوالے کیا، وہ دین عقل ہے، وہ دین فہم ہے. اسلام دین عقل ہے، اسلام دین فہم ہے. اسلام بے عقلی کا مذہب نہیں ہے. اسلام فکر کی دعوت دیتا ہے، اسلام عقل کی دعوت دیتا ہے، اسلام فہم کی دعوت دیتا ہے. اور آج ہم جس زمانے میں سانس لے رہے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں، یہ سائنسی ترقیوں کا دور ہے، یہ کمپیوٹر ایج ہے، یہ ترقیات کا زمانہ ہے.
انسان دن دونی رات چوگنی ترقی کر رہا ہے، روز بروز ترقیات کے بام عروج پر پہنچ رہا ہے، نقطہ کمال پر پہنچ رہا ہے۔ تو میرے عزیزوں، ایسے ترقی یافتہ زمانے میں جب دین کی گفتگو ہوتی ہے، دین کی باتیں ہوتی ہیں، تو کبھی کبھی نوجوان کا ذہن بڑا کنفیوز ہو جاتا ہے اس دین کے حوالے سے کہ جب اسلام پر گفتگو ہوتی ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، ہم سب کا فریضہ یہ ہے کہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں اس دین میں فکر کریں، اس دین میں تدبر کریں، اس دین میں فہم کا استعمال کریں، در فکر و نظر کو وا کریں، اس لیے کہ ہم جس قانون کے ماننے والے ہیں اس کا مزاج ہی یہ ہے کہ بغیر سوچے سمجھے کسی در پر سر کو جھکا نہ دیا جائے، بغیر سوچے سمجھے ہر ایک کو لائق پیروی نہ سمجھ لیا جائے، نہ انسان عقل استعمال کرے، در فکر و نظر کو وا کرے۔ یہی مزاج اسلام ہے۔ اس لیے کہ بغیر سوچے سمجھے فقط عقیدت کی بنیاد پر پیشانی کو جھکا دینا یہ جہالت ہے۔ سوچ سمجھ کے عرفانی سجدہ کرنا حق بندگی ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ تو عزیزوں، بہت ضرورت ہے کہ ہم بیدار رہیں، ہم جاگتے رہیں، اس لیے کہ اغیار بہت تیزی سے ہمیں بہکانے کے لیے مستقل کوشاں رہتے ہیں، اور یہ شیطان ملعون ہے نا، یہ ہر جگہ اپنا کام کرتا ہے، جہاں موقع دیکھتا ہے وہاں کام کر دیتا ہے۔ کبھی اعمال کے اعتبار سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی عقائد کے اعتبار سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر جگہ یہ ملعون ہمارا دشمن ہے اولاد آدم کا، اس لیے کہ آدم کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا، تو اب ہر جگہ اولاد آدم کا دشمن ہے۔ اور میرے عزیزوں، ہر جگہ یہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور دیکھیے، یہ نہ سمجھیے گا کہ شیطان فقط بری ہی جگہوں پر نظر آتا ہے، اچھی جگہوں پر شیطان نہیں جاتا۔ نہیں میرے عزیزوں، ایسا نہیں ہے، شیطان تو ہر جگہ جاتا ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ اچھی جگہوں پر زیادہ جاتا ہے، بری جگہوں پر کم جاتا ہے۔ بھئی آپ غور فرمائیں، کسی نائٹ کلب میں اسے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی سنیما گھر میں اسے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں تو خود بخود شاگرد موجود رہتے ہیں۔ جاتا کہاں ہے؟ اچھی جگہوں پر جاتا ہے، مسجدوں میں نظر آتا ہے، امام بارگاہوں میں جا کے بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اچھی اچھی جگہوں میں جاتا ہے۔ اور میرے عزیزوں، ہمارے گھروں کا کیا ذکر اور ہماری مسجدوں کی بات کیا، یہ ملعون تو وہ ہے جس نے انبیاء کے گھروں کو بھی نہیں چھوڑا ہے، جس نے نبیوں کے گھروں کو بھی نہیں بخشا ہے۔ واقعہ آپ کا بہت سنا ہوا ہے، جناب ابراہیم اسماعیل کو حکم خدا کے تحت میدان میں لے کے چلے، ادھر جناب ابراہیم گھر سے باہر نکلے، ادھر یہ موصوف تشریف لے آئے کہاں؟ یہ ملعون آیا کہاں؟ زوجہ ابراہیم کے پاس، ہاجرہ کے پاس۔ اس لیے کہ عورتوں کی خصلت یہ ہوتی ہے کہ عورتیں شیطان کے بہکاوے میں کچھ جلدی آ جاتی ہیں، چونکہ کمزور ہوتی ہیں، لہذا جلدی ان پر وار کام کر جاتا ہے۔ آیا کہاں؟ زوجہ ابراہیم کے پاس، اور آنے کے بعد کہتا ہے تم یہاں اطمینان سے بیٹھی ہو، وہ تمہارے بیٹے کو لے کے گئے ہیں ذبح کرنے کے لیے، خنجر چلانے کے لیے۔ دیکھیں، ماں تھی ایک مرتبہ گھبرائی، ماں کا دل بڑا نازک ہوتا ہے میرے عزیزوں، ماں تھی گھبرائی ایک مرتبہ، جیسے ہی ابلیس نے کہا کہ وہ تمہارے بیٹے کو لے کے گئے ذبح کرنے کے لیے، ایک مرتبہ ہاجرہ کا دل دھڑکا، ماں کا دل تھا، گھبرائی، کہا اچھا میرے بیٹے کو ذبح کرنے گئے؟ کہا ہاں تم اطمینان سے بیٹھی ہو، تمہارے بیٹے کو ابراہیم ذبح کرنے گئے؟ کہا پھر بتاؤ میں کیا کروں؟ بس جیسے ہی اس نے دیکھا لوہا گرم ہے، جلدی سے چوٹ کی، کہا کرنا کیا ہے، جلدی سے گھر سے باہر نکلو، جا کے اپنے بیٹے کو بچا لو۔ میرے عزیزوں، جیسے ہی شیطان نے ہاجرہ کو یہ مشورہ دیا کہ جلدی سے گھر سے باہر نکلو، اپنے بیٹے کو بچا لو، ایک مرتبہ ذہن ہاجرہ کو جھٹکا لگا، یہ مجھے گھر سے باہر نکلنے کی تعلیم دے رہا ہے، یہ مجھے بے حجابی کا درس دے رہا ہے۔ ایک مرتبہ زبان پر جملے آئے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بعض جیسے ہی ہاجرہ نے لاہور پڑھا تو لاہور شیطان کے لیے نشتر کا کام کرتا ہے، ایک مرتبہ وہاں سے چلا، لیکن جاتے جاتے ہاجرہ سے ابلیس ایک سوال کرتا ہوا چلا، ہاجرہ یہ بتاؤ تم نے مجھے پہچانا کیسے کہ میں ابلیس ہوں؟ تو ہاجرہ کہتی ہے سن ابلیس، جیسے ہی تو نے مجھے گھر سے باہر نکلنے کا مشورہ دیا، میں سمجھ گئی کہ کسی عورت کو بے حجاب ہو کر گھر سے باہر نکلنے کا مشورہ دینے والا ابلیس کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیزوں، کم از کم اتنا تو پتہ چلا کہ ہاجرہ کی نظر میں
کسی عورت کا بے حجاب ہو کر گھر سے باہر نکلنا یہ فعل ابلیسی ہے، چاہے وہ عورت دور خلیل اللہ میں ہو یا دور رسول اللہ۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ حیدری ہے نا عزیزو، کسی بھی عورت کا بے حجاب ہو کر گھر سے باہر نکلنا یہ فعل ابلیسی ہے، چاہے وہ جس دور کی عورت ہو، چاہے دور خلیل اللہ میں ہو، دور رسول اللہ میں ہو، اور یا پھر آج کے زمانے کی عورت ہو۔ دیکھیں میرے عزیزوں، بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ جو میں نے کہا ہے تقریر کے شروع میں کہ شیطان بڑا ملعون ہے، ہر جگہ جا کے بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، اگر آج کے دور کی بھی عورت ہے اور بے حجابی خدا نخواستہ ہمارے گھروں میں سرایت کر رہی ہے تو یقین جانیے یہ ابلیسیت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اور میرے عزیزوں، بات آ گئی ہے تو پھر اب ضرور کہوں گا، چاہے آپ کو اچھا لگے یا برا، معذرت کے ساتھ، کہ عورت کی بے حجابی میں سب سے بڑا ہاتھ مرد کا ہوتا ہے۔ بھئی بہت توجہ عزیزوں، عورت کی بے حجابی میں اگر مرد نہ چاہے تو کبھی عورت بے حجاب نہیں ہو سکتی، اگر مرد اجازت نہ دے تو کبھی عورت بے حجابی کی طرف مائل نہیں ہو سکتی۔ یہ تو ہماری دی ہوئی شے ہے جو ہماری ماں اور بہنوں کے سروں سے چادریں اتر جاتی ہیں۔ عزیزوں، اس میں مرد ہی کی سب سے بڑی خطا ہوتی ہے۔ اکبر الہ آبادی نے عجب مصرے کہے ہیں کہ بے پردہ مجھ کو چند نظر آئی بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا تو پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ اللہ اکبر۔ خدا نہ کرے عزیزوں کہ ہماری عقلوں پر پردے پڑ جائیں، خدا نہ کرے کہ یہ ابلیسیت ہمارے گھروں میں سرایت کر جائے۔ میرے عزیزوں، بس یہی تو میں کہتا ہوں کہ جس دین کو ماننے والے ہیں اس میں فکر کی جائے۔ ائمہ معصومین کی سیرتیں ہمارے سامنے ہیں، شہزادی فاطمہ کا کردار ہمارے سامنے ہے۔ کاش ہم نے محبت سے، جذبہ محبت بہت عظیم جذبہ ہے ہمارا، لیکن کچھ اس سے آگے بڑھ کے بھی ہم نے سوچا ہوتا تو میری شہزادی کی حدیث ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ میری شہزادی کہتی ہے کہ عورت کا کمال یہ ہے کہ نہ کوئی نامحرم مرد عورت کو دیکھنے پائے، نہ عورت کسی نامحرم مرد کو دیکھنے پائے۔ اللہ اکبر، یہ کمال ہے میری شہزادی کی نظر میں عورت کا۔ تو پھر میرے عزیزوں، جب عورت کا کمال یہ ہے کہ نہ نامحرم اسے دیکھنے پائے نہ وہ نامحرم کو دیکھنے پائے، تو بڑی معذرت کے ساتھ ہاتھوں کو جوڑ کر ماں اور بہنوں سے بھی یہ کہنا پڑتا ہے مجھے کہ میری شہزادی کی نظر میں اگر کمال یہ ہے کہ نہ عورت مرد کو دیکھے، نہ عورت مرد کو دیکھے، نہ مرد عورت کو دیکھے، تو پھر جس طرح سے مردوں کے لیے عورتوں کو دیکھنا ناجائز ہے، ویسے ہی عورتوں کے لیے مردوں کا دیکھنا بھی ناجائز ہے، چاہے وہ کسی بارات کے باراتی ہو، چاہے وہ خاندان میں آنے والا نیا داماد ہو، چاہے انجمنوں کے ماتمدار ہو یا منبر پر آنے والا ذاکر و خطیب ہو۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ بھئی ہے ناجائز تو بس ہے حرام تو ہے، اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے کسی کے لیے۔ تو میرے عزیزوں، بات موضوع سے ہٹ نہ جائے، شیطان نے جناب حاجرہ کو بہکانے کی کوشش کی۔ دیکھیے، یہ وہ مہینہ ہے جو منسوب ہے میری شہزادی فاطمہ سے۔ اسی مہینے میں میری شہزادی کی شہادت بھی ہے، اسی مہینے میں میری شہزادی کی ولادت بھی ہے، لہذا آپ کو ذکر شہزادی فاطمہ کا ضرور کروں گا۔ شیطان نے جناب حاجرہ کو بہکانے کی کوشش کی۔ حاجرہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئیں، حالانکہ میرے عزیزوں اسی قرآن میں کچھ ایسی نبیوں کی بیویوں کا ذکر ہے، اللہ نے باقاعدہ نام لے کے ذکر کیا ہے، جو شیطان کے بہکاوے میں آ گئیں۔ بھئی قرآن مثالیں پیش کرتا ہے نوح کی بیوی کی اور لوط کی بیوی کی، نام لے کے قدرت نے اشارہ دیا، نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی، کہ یہ دونوں میرے صالح بندوں کی بیویاں تھیں، لیکن بہک گئیں، گمراہ ہو گئیں، شیطان کے بہکاوے میں آ گئیں۔ عزیزوں، وجہ کیا ہے کہ حاجرہ بھی ابراہیم کی زوجہ ہیں اور نوح اور لوط کی بیویاں بھی نبیوں کی ازواج ہیں، لیکن حاجرہ نہیں بہکی،
نوح اور لوط کی بیویاں بہک گئیں. حالانکہ میرے عزیزو جیسے نبی کی زوجہ یہ ہیں ویسے نبی کی زوجہ یہ ہیں، جیسے معصوم کے حرم میں یہ ہیں ویسے معصوم کے حرم میں یہ ہیں، جیسے نبی کے گھر میں یہ ہیں ویسے نبی کے گھر میں وہ ہیں. یہ بھی نبی کی زوجہ وہ بھی نبی کی زوجہ، یہ بھی معصوم کے حرم میں وہ بھی معصوم کے حرم میں، یہ بھی معصوم کے گھر میں وہ بھی معصوم کے گھر میں. لیکن ہاجرہ نہیں بہکی اور نوح اور لوط کی بیویاں بہک گئیں. میرے عزیزو فرق کیا ہے؟ جب میں نے بہت غور کیا کہ آخر فرق کیا ہے ہاجرہ میں اور نوح اور لوط کی بیویوں میں، تو میرے عزیزو سب کچھ ایک جیسا ہونے کے باوجود ایک ہی پر مجھے نظر آیا. ہاجرہ بھی معصوم کی بیوی ہیں اور نوح اور لوط کی بیویاں بھی معصوم کی زوجہ ہیں. لیکن فرق یہ ہے کہ نوح اور لوط کی بیویاں فقط معصوم کی ازواج ہیں اور ہاجرہ ابراہیم جیسے معصوم کی زوجہ بھی ہیں، اسماعیل جیسے معصوم کی ماں بھی ہے. اللہ اکبر. بعضیدو یہی فرق ہے ہاجرہ میں اور نوح اور لوط کی بیویوں میں. وہ فقط معصوم کی زوجہ ہے لیکن یہ معصوم کی زوجہ بھی ہے اور معصوم کی ماں بھی ہے. تو پھر میرے عزیزوں کم از کم کلیہ یہ تو بن گیا کہ معصوم کی زوجہ تو گمراہ ہو سکتی ہے، معصوم کی ماں گمراہ نہیں ہو سکتی. میرے لاکھوں سلام اپنی اس شہزادی فاطمہ پر کہ جو ایک معصوم کی زوجہ ہو اسے ہاجرہ کہتے ہیں، جو 11 معصوموں کی ماں ہو اسے فاطمہ کہا جائے. صلوات پڑھیں بر محمد والا. یا علی. ایک اور صلوات، ایک اور صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. قبلہ اجازت ہے. جو ایک معصوم کی ماں ہو اسے ہاجرہ کہا جاتا ہے. لاکھوں سلام اس شہزادی فاطمہ پر جو 11 معصوموں کی ماں ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزوں قرآن میں کچھ معصومہ بیویوں کا ذکر ہے. قرآن میں فاطمہ کے علاوہ بھی اللہ نے ایک معصومہ کا ذکر کیا ہے. دیکھیے اسی قرآن میں مریم کی فضیلتوں کا چشمہ بھی پھوٹا ہے اور اسی قرآن میں میری شہزادی کی طہارتوں کے دریا بھی بہے ہیں. لیکن میرے عزیزوں بڑا عظیم فرق ہے مریم میں اور فاطمہ میں. معصومہ وہ بھی ہیں، معصومہ یہ بھی ہیں، لیکن عزیزوں عجیب فرق ہے شہزادی فاطمہ میں اور جناب مریم میں. مریم کی عظمتوں پر ہماری جانیں قربان، لیکن معصومہ تو ہیں، لیکن بڑا عظیم فرق ہے میری شہزادی فاطمہ اور مریم میں، اس لیے کہ مریم اس معصومہ بیوی کا نام ہے جس نے جنت سے غذا طلب کی ہے، اور فاطمہ اس معصومہ بیوی کا نام ہے جس نے جنت والوں کو غذا عطا کی ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. عزیزو یہ مرتبہ ہے میری شہزادی کا. معصومہ وہ بھی ہیں، معصومہ یہ بھی ہے، لیکن وہ ایسی معصومہ ہے جس نے جنت سے غذا طلب کی ہے. فاطمہ ایسی معصومہ ہے جس نے جنت والوں کو غذا عطا کی ہے. تو میرے عزیزو مریم میں اور جناب فاطمہ میں، عظمت مریم میں اور عظمت فاطمہ میں بس وہی فرق ہے جو لفظ طلب اور عطا میں فرق ہے. اللہ اکبر. ایک وہ بیوی ہے جو جنت سے غذا طلب کر رہی ہے، ایک وہ بیوی ہے جو جنت والوں کو غذا عطا کر رہی ہے. اور پھر میرے عزیزو ہم سب کو انتظار ہے اس دن کا کہ جب ایک دن آئے گا، لطف باری کی نسیم چلے گی، گل نرجس کھلے گا، دنیا عظمتوں کا فرق دیکھے گی. مریم کا لال بھی ظاہر ہوگا، فاطمہ کا لال بھی ظاہر ہوگا، اور پھر دنیا عظمت مریم اور عظمت فاطمہ کے فرق کو دیکھے گی کہ جب مریم کا لال بھی آئے گا، فاطمہ کا لال بھی آئے گا، اور دنیا دیکھے گی طلب کرنے والی کا بیٹا پیچھے ہوگا، عطا کرنے والی کا بیٹا آگے. صلوات پڑھیں بر محمد والے. بلند آواز سے صلوات پڑھیں عظمت محمد والے. عزیزو دنیا عظمتوں کا فرق دیکھے گی. عطا کرنے والی کا بیٹا امام بنے گا،
طلب کرنے والی کا بیٹا ماموم بنے گا. عزیزوں عیسیٰ بھی آئیں گے, میرا امام بھی آئے گا. اچھا اب بات آ گئی ہے تو ایک نکتہ جو قابل غور ہے. دیکھیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ابن مریم جناب عیسیٰ آسمان پہ چلے گئے مصلحت خداوندی کے تحت, اور ہمارا امام فاطمہ کے جگر کا ٹکڑا علی کا لال پردہ غیب میں ہے. میرے عزیزوں دیکھیے ایک لطیف بات یہ ہے, عیسائی اعتراض کر سکتے ہیں کہ آپ ہی کا عقیدہ ہے کہ ہمارے خدا کا بیٹا آسمان پہ چلا گیا آپ کے عقیدے کے مطابق, اور آپ ہی کے عقیدے کے مطابق آپ کا امام اسی زمین پر ہے, تو بھائی ہمارے خدا کے بیٹا کو تو اللہ نے بلندی دے دی, اور معاذ اللہ آپ کا امام اسی زمین پر ہے, تو اس کا مطلب بلندی اسی کو ملتی ہے جو بلند ہوتا ہے, اور پستی میں وہ رہتا ہے معاذ اللہ جس کا مرتبہ کم ہوتا ہے. تو آپ کا امام اگر اسی زمین پر ہے اور عیسیٰ آسمان پر ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ کا مرتبہ بلند ہے. عزیزو ہماری جانیں قربان ہو جائے عظمت عیسیٰ پر, معصوم نبی ہیں, اولو العزم نبی ہیں, لیکن میرے عزیزوں ہمارے امام کی عظمتوں کے مقابلے میں عیسیٰ کی عظمتوں کو نہ لانا, اس لیے کہ اگر عیسیٰ آسمان پر ہیں, عیسیٰ بلندی پر ہیں, ہمارا امام اسی زمین پر ہے, تو یہی عیسیٰ کا بلند ہونا اور میرے امام کا زمین پہ ہونا یہی بلندی اور پستی کا معیار ہے کہ میرے امام کا مرتبہ زیادہ اس لیے کہ جب اللہ نے ترازو کے ایک پلے میں عیسیٰ کی عظمتوں کو رکھا, ایک پلے میرے امام کی عظمتوں کو رکھا, اور اب جو میزان ہوا تو میرے امام کا پلہ اتنا وزنی ہوا کہ جھکتے جھکتے زمین پہ آ گیا, عیسیٰ کا پلہ اتنا ہلکا ہوا کہ اٹھتے اٹھتے آسمان پہ پہنچ گئے. صلوات پڑھے پر محمد والے محمد. یا علی. میرے عزیزوں یہ کوئی بہت بڑا علمی نکتہ نہیں ہے, یہ ایک لطیف سی بات ہے, جو بات آ گئی تو کہہ دیا, ورنہ کہ ہمارا امام کا مرتبہ بہرحال عیسیٰ سے زیادہ ہے. اور پھر عزیزوں دیکھیے کبھی کبھی ہماری زبان کا یہ طریقہ ہے ہمارے بولنے چالنے کا کہ اگر کبھی کوئی بات نثر سے نہ سمجھ میں آئے تو اسے نظم کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے. بھائی عیسیٰ اگر آسمان پہ ہے بات اسی پہ آگے ٹھہر جائے کہ جو آسمان پہ ہے وہ بلند ہے, یا جو زمین پہ ہے وہ بلند ہے, تو پھر عزیزوں اگر عیسیٰ آسمان پر ہے اور میرا امام زمین پر ہے تو ایک شاعر نے عظمت عیسیٰ اور عظمت امام کے فرق کو ایک بڑے خوبصورت شعر میں واضح کیا ہے. خدا کی قسم اگر آپ نے شعر کو توجہ سے سن لیا تو آپ کے جذبے ولا میں جوش آئے گا. بڑا خوبصورت شعر کہا ہے شاعر نے, عیسیٰ آسمان پر ہے, میرا امام زمین پر ہے, تو عظمتیں کس کی زیادہ ہیں؟ آسمان پر عیسیٰ ہے, عیسیٰ کی عظمت زیادہ ہے, یا زمین پر میرا امام ہے, امام کی عظمتیں زیادہ ہیں؟ ایک شاعر نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے, لیکن شعر سنانے سے پہلے آپ کو ہمیں تنگوش ہونا پڑے گا ورنہ یہ شعر ضائع ہو جائے گا. بڑا خوبصورت شعر ہے عظمت عیسیٰ اور عظمت امام کے حوالے سے. شاعر کہتا ہے, بھائی عزیزو سنیے گا توجہ سے, شاعر کہتا ہے کہ فلک پر حضرت عیسیٰ ہمارا راہبر نیچے. میرے عزیزو پوری توجہ سے دوسرا مصرع سنیے گا, ایک فیصلہ کیا ہے شاعر نے, فلک پر حضرت عیسیٰ ہمارا راہبر نیچے, یہ دریائے فضیلت ہے حباب اوپر گوہر نیچے. صلوات پڑھیں بر محمد. عزیزو یہ تو مریم بھی معصومہ ہے, میری شہزادی بھی معصومہ ہے, لیکن ایک وہ ہے جو جنت والوں کو غذا عطا کر رہی ہے, ایک وہ ہے جو جنت سے غذا طلب کر رہی ہے. اور واقعہ آپ کا بہت سنا ہے, وقت ضائع نہیں کرنا ہے, آپ سب کو بخوبی معلوم ہے کہ واقعہ کیا ہوا تھا جناب فاطمہ کے جنت والوں کو غذا دینے کا. حسنین بیمار ہوئے, 3 دن روزوں کی منت مانی گئی, 3 دن کے بعد شفا ملی, روزے رکھے گئے, پہلا روزہ تمام ہوا, ابھی دو روٹیاں ہاتھ سامنے آئی تھیں, وقت افطار آیا تو قلباب ہوا, کون؟ مسکین ہوں. سب نے اپنی روٹیاں اٹھائیں, مسکین کے حوالے کر دیں. پانی سے روزہ افطار ہوا, عبادت مشغول ہو گئے. دوسرا دن آیا, پھر یہی صورتحال, شام ہوئی, ہٹ بڑھے, وقت افطار, روٹیوں کی طرف, دق الباب, کون؟ فقیر. روٹیاں اٹھائی, فقیر کو دے دی. 3 دن اسی عالم میں بیت گئے. میرے عزیزوں یہ واقعہ تو آپ نے بہت سنا ہے, لیکن کردار اہل بیت کا معجزہ یہی ہے کہ ان کے ہر عمل میں
ایک درس عمل پوشیدہ ہے. اللہ اکبر. بہت توجہ سنیے گا عزیزوں. یہاں تک تو واقعہ آپ نے بہت سنا ہے، لیکن آپ نے غور کیا جتنے مورخین نے اس واقعے کو لکھا ہے سب نے یہی لکھا. ادھر روٹیوں کی طرف ہاتھ بڑھے، دق الباب ہوا، فقیر ہوں کچھ ادا کر دو. سب نے اپنی روٹیاں اٹھائیں، مسکین کے حوالے کر دی. دیکھیں کسی روایت میں نہیں ملا، کسی مورخ نے نہیں لکھا کہ حسنین نے اپنی روٹیاں اٹھائی ہوں، مولا علی نے اپنی روٹیاں اٹھائی ہوں. کسی روایت میں یہ نہیں ملتا کہ مولا علی گھر کے بزرگ تھے. دیکھیے ہمارے گھر میں مرد گھر کا بزرگ سمجھا جاتا ہے، اور یقین ہوتا بھی ہے. رسول کی حدیث بھی اس سلسلے میں کہ مرد کی حیثیت گھر میں ایک نبی کے ہوتی ہے. تو بہرحال جو مرد ہوتا ہے وہ گھر کا بزرگ ہوتا ہے، اسے اختیار ہوتا ہے سب پر. اور پھر یہ تو وہ گھرانہ ہے عزیزوں کہ جہاں سب کی رفتار ایک ہے، سب کی گفتار ایک ہے، سب کا انداز ایک ہے. کسی روایت میں یہ نہیں ملتا کہ مولا علی اٹھے ہوں اور انہوں نے آگے بڑھ کے جلدی سے حسنین کے سامنے کی روٹیاں اٹھائی ہوں، فاطمہ کے سامنے کی روٹیاں اٹھائی ہوں، فضہ کے سامنے کی روٹیاں اٹھائی ہوں اور لے جا کے مسکین کے حوالے کر دی ہوں. کسی مورخ نے نہیں لکھا، بلکہ سب یہ لکھتے ہیں کہ دق الباب ہوا، سب نے اپنی روٹیاں اٹھائیں اور پھر مسکین کے حوالے کر دی گئیں. کہیں یہ نہیں ملتا کہ مولا علی نے جلدی سے آگے بڑھ کے حسنین سے کہا بیٹو دیکھو اس وقت کار خیر کا وقت ہے، وہ فقیر پکار رہا ہے، لاؤ اپنی روٹیاں اسے دے دو. فضہ لاؤ تم اپنی روٹیاں دے دو. فاطمہ لائیے آپ بھی اپنی روٹیاں دے دیجئے. نہیں، کسی مورخ نے نہیں لکھا، سب نے یہی لکھا سب نے اپنی روٹیاں اٹھائی مسکین کے حوالے کر دی. دل چاہتا ہاتھوں کو جوڑ کے علی سے پوچھوں یا علی آپ تو گھر کے بزرگ ہیں اور پھر آپ کا گھرانہ ایسا ہے جہاں رفتار بھی ایک ہے، گفتار بھی ایک ہے، انداز بھی ایک ہے، فکر بھی ایک ہے، ذہنیت بھی ایک ہے. اگر آپ سب کی روٹیاں اٹھا کے مسکین کے حوالے کر دیتے تو کسی کو اعتراض تو نہ ہوتا. عجب نہیں، میرا مولا جواب دے ہم دنیا کی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے آئے ہیں، دوسروں کو درس زندگی دینے آئے ہیں. اگر میں سب کی روٹیاں اٹھا لیتا تو کسی کو اعتراض تو نہ ہوتا، لیکن دنیا کے سامنے نظیر نہ بنتی. میں دنیا کو سلیقہ خیرات سکھا رہا ہوں. میں سب کے صرف اپنی روٹی اٹھا کر اور گھر کا ہر فرد اپنی اپنی روٹی اٹھا کر دنیا کو یہی بتانا چاہتا ہے خیرات اپنے مال سے ہوتی ہے، غیروں کے مال سے نہیں ہوا کرتی ہے. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. سب پانی بلند ترین صلوات پڑھیں عظمت محمد والے محمد. خیرات اپنے مال سے ہوتی ہے، غیروں کے مال سے نہیں ہوتی. اچھا عزیزوں مولا علی نے روٹی نہیں اٹھائی. بس دیکھیں بہت ہی اختصار کے ساتھ، اس لیے مجھے وقت دیا گیا ہے کہ حتی الامکان 1 گھنٹے سے کم بیان رکھیے، لہذا مجھے اس حکم کا پورا خیال ہے، بہت جلدی زحمت تمام کر دوں گا. مولا علی نے روٹیاں نہیں اٹھائیں. اچھا شہزادی فاطمہ، دیکھیے ہماری ماں اور بہنیں بھی تشریف فرما ہیں، ہاتھوں کو جوڑ کر ان کے سامنے عرض کرنا ہے. شہزادی فاطمہ گھر کی مالکہ تھی نا. بھئی ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں عورت کو گھر کی مالکہ کہا جاتا ہے. بہت توجہ سنیے گا، بہت سکون سے گفتگو کروں گا تاکہ جو ان کے عمل میں درس عمل ہے وہ واضح ہو جائے. ہمارے معاشرے میں عورت کو گھر کی مالکہ کہا جاتا ہے. گھر کے باہر کے معاملات اگر صاحب طے بھی کر لیں تو اندر کے معاملات بہرحال وہی طے کریں گی. عورت گھر کی مالکہ ہوتی ہے. کیا عزیزوں یہ مزاج اسلام بھی ہے؟ نہیں میرے عزیزوں، اسلام نے عورت کو گھر کی مالکہ نہیں کہا ہے، اسلام نے عورت کو پھول کہا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا گفتگو زوجہ کے حوالے سے ہے، ماں اس میں شامل نہیں ہے. اسلام نے عورت کو پھول کہا ہے، عورت کو مالکہ نہیں کہا ہے. اور میرے عزیزوں بڑا لطیف سا فرق ہے ان دونوں جملوں میں، پھول میں اور مالکہ میں. ہمارے معاشرے میں عورت کو مالکہ کہا جاتا ہے گھر کی، اسلام نے عورت کو پھول کہا ہے. اور بڑا لطیف سا فرق ہے مالکہ میں اور پھول میں، اس لیے کہ مالکہ کی اطاعت ضروری ہے، پھول کی حفاظت ضروری ہے. اللہ اکبر.
اسلام نے عزیزوں عورت کو پھول کہا ہے، اس کی اطاعت نہیں کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے، اسے زمانے کی تند و تیز ہواؤں سے بچانا ہے، اسے پھول کی طرح سجا کے رکھنا ہے، سنوار کے رکھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زمانے کی تند و تیز ہوائیں اس کے وجود کو کملا کے رکھ دیں، اس کا وجود مرجھا جائے۔ کسی مرد کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ گھر میں آئے تو تیوریوں پر بل پڑے ہوں، فلاں خدمت کیوں نہیں ہوئی، فلاں کام کیوں نہیں ہوا، یہ کیوں نہ کیا، وہ کیوں نہیں کیا۔ کسی مرد کو یہ حق نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر کنیز سیدہ ہے تو ان ہاتھوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی جو اتنی چکیاں پیسا کرتے تھے کہ ہاتھوں سے خون جاری ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اگر شہزادی فاطمہ کی کنیز ہے تو کبھی ان ہاتھوں کو فراموش نہیں کر سکتی، لیکن مرد کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ تیوریوں میں بل ڈال کے پوچھے۔ اچھا عزیزوں، اگر ہمارے سماج کی طرح جناب فاطمہ بھی مالکہ ہوتی گھر کی، اور تھیں، یقیناً تھی، لیکن اگر اسی سماجی رسم کے تحت ہوتی تو فاطمہ کو چاہیے تھا کہ سب کی روٹیاں اٹھاتی اور مسکین کے لیے بھیجوا دیتی۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھوں گا، یا شہزادی آپ نے سب کی روٹیاں کیوں نہ اٹھائیں؟ حفصہ کی روٹیاں آپ اٹھاتی، حسنین کی روٹیاں آپ اٹھاتی، علی کے سامنے کی روٹیاں آپ اٹھاتی، اور اس کے بعد مسکین کو بھیجوا دی جاتی۔ میری شہزادی کیا وجہ ہے کہ آپ نے سب کی روٹیاں نہیں اٹھائیں؟ شاید میری شہزادی جواب دے، میں دنیا کی عورتوں کو یہی تو درس دینا چاہتی ہوں کہ عورت اپنے شوہر کے مال کی مالکہ نہیں ہوتی ہے، امینہ ہوا کرتی ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ تو دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ بڑا عظیم کردار ہے میری شہزادی کا، بڑی عظیم شخصیت ہے میری شہزادی کی۔ اور میرے عزیزوں، یہ تو دنیا کی بہت بڑی بدبختی تھی کہ جسے رسول نے اپنے دین کی گواہی کے لیے صادقین کے قافلے کا سب سے خاص رکن بنایا، دنیا نے اسی کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا۔ بھائی میدان مباہلہ یاد ہے نا آپ کو؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے نبی سے اللہ نے کیا کہا تھا؟ میرے حبیب، اب یہ قرآن سے سمجھنے والے نہیں ہیں، آیتوں سے سمجھنے والے نہیں ہیں، اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنے نفسوں کو لاؤ، اور پھر خدا کی قسم جب یوم مباہلہ جھوٹے نصارہ کے مقابلے پر سچوں کا یہ چھوٹا سا قافلہ نکلا ہے تو عالم یہ ہے، آگے آگے رسول انگلی پکڑے ہوئے امام حسن، آغوش میں امام حسین، اس کے پیچھے جناب فاطمہ، اس کے پیچھے مولا علی، آئیں بھی میدان میں تو شان سے، آگے رسالت ہے، پیچھے امامت ہے، ایک طرف رسالت کا پردہ ہے، ایک طرف امامت کا پردہ ہے، اور اس شان سے میری شہزادی فاطمہ میدان میں تشریف لائی۔ دل چاہتا ہے ان لوگوں سے پوچھوں جو یہ کہا کرتے ہیں کہ رسول کی فاطمہ کے علاوہ بیٹیاں اور تھیں، بھئی آیہ مباہلہ میں اللہ نے اجازت دی ہے، واحد کا صیغہ نہیں استعمال کیا ہے، اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنے نفسوں کو لاؤ، اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن ہر مورخ نے لکھا کہ یوم مباہلہ جب جھوٹے نصارہ کے مقابلے پر صادقین کا یہ چھوٹا سا قافلہ میدان کی طرف چلا تو اللہ نے کہا تھا نفسوں کو لاؤ، لیکن نفسوں کی جگہ فقط مولا علی، اللہ نے کہا تھا عورتوں کو لاؤ، لیکن عورتوں کی جگہ فقط میری شہزادی فاطمہ۔ بھئی اللہ کی اجازت کے باوجود نفسوں کی جگہ فقط میرے مولا کا آنا، عورتوں کی جگہ فقط شہزادی فاطمہ کا آنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پورے مدینے میں نہ علی کے علاوہ کوئی صدیق تھا، نہ فاطمہ کے علاوہ صدیقہ تھی۔ صلوات پڑھے یا علی۔ ہے نا بھائی؟ ورنہ اگر تھیں عورتیں تو آنا چاہیے تھا، لیکن کوئی نہ آئی، آئیں فقط شہزادی فاطمہ۔ اور آنے کے بعد انداز کیا ہے؟ بس دامن وقت میں بالکل گنجائش ختم ہو رہی ہے اور میری تقریر بھی آخری منزلوں میں داخل ہو رہی تاکہ حکم کی خلاف ورزی نہ ہونے پائے۔ آئیں تو اس شان سے کہ آگے آگے رسالت، پیچھے پیچھے امامت۔ اور پھر نصارہ نے جب اس قافلے کو آتے ہوئے دیکھا تو عزیزو بڑی عجیب انداز ہے، ان کا پیشوا آگے بڑھ کے کہتا ہے خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا، ایسی شکلیں دیکھ رہے ہیں جو کہہ دیں تو پہاڑ ٹل جائیں۔ اللہ اکبر۔ دل چاہتا ہے کہوں تمہاری حق پسندی کو سلام نصارہ، لیکن اس کے باوجود تم نے عظمت فاطمہ پہچانی نہیں۔
بھئی یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے کہ یہ کہہ دیں تو پہاڑ ٹل جائیں، یہ تو وہ ہے جو کہہ دیں تو موت ٹل جائے۔ اللہ اکبر، ان کی منزلت تو یہ ہے۔ بھئی قصص الانبیاء لکھنے والوں نے لکھا کہ پیغمبر اکرم کا آخری وقت ہے، بہت سے علماء نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ آخر وقت ہے پیغمبر کا، آغوش شہزادی فاطمہ میں نبی کا سر ہے۔ یہ وہ شخصیتیں ہیں جن کا کنٹرول موت پر بھی ہے اور حیات پر بھی ہے۔ آغوش فاطمہ میں پیغمبر کا سر، کسی نے دق الباب کیا، کون؟ میری شہزادی نے پوچھا، کہ نبی کریم سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہ پلٹ جا، وقت ملاقات نہیں ہے۔ تھوڑی دیر گزری، پھر وہی آواز آئی، پھر میری شہزادی نے کہا پلٹ جا، وقت ملاقات نہیں ہے۔ جب کئی مرتبہ یہی ہوا، دق الباب ہو رہا ہے، میری شہزادی کہہ رہی پلٹ جا، تو ایک مرتبہ نبی نے آنکھیں کھول دی۔ میری لاڈلی کیا بات ہے؟ کہ بابا ایک شخص ہے جو بار بار دروازے پر پکار رہا ہے، دق الباب کر رہا ہے۔ کہا بیٹی تو نے پہچانا نہیں؟ دیکھیے حقیقتاً شہزادی نے ضرور پہچان لیا تھا، لیکن عظمت فاطمہ بتانا مقصود تھی۔ میری لاڈلی یہ وہ ہے جو گھروں کو ویران کر دیتا ہے، یہ وہ ہے جو عورتوں کو بیوہ کر دیتا ہے، یہ وہ ہے جو بچوں کو یتیم کر دیتا ہے۔ میری لاڈلی سے ملک الموت کہا جاتا ہے، اور اسے انبیاء کے گھروں میں جانے کے لیے بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اللہ نے تیرے دروازے کو وہ شرف بخشا ہے کہ اگر تا قیامت تو اسے اجازت نہ دے گی تو ملک الموت دروازے پر کھڑا رہے گا، لیکن تیرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ عزیزو آپ نے دیکھا ان کا کنٹرول موت پر بھی ہے، ان کا کنٹرول حیات پر بھی ہے۔ تو بس ایک بات کہنے دیجئے، مریم دنیا سے اسی لیے کنواری چلی گئی کہ کوئی مریم کا کفو نہ مل سکا۔ اب فاطمہ کی شادی بھی اسی سے ہوگی جس کا کنٹرول موت پر بھی ہو، حیات پر بھی ہو۔ اللہ اکبر، بھائی ان کا عقد بھی اسی سے ہوگا جو مالک موت بھی ہو، کنٹرولر حیات بھی ہو، اس کا کنٹرول حیات پر بھی ہو، موت پر بھی ہو۔ اور خدا کی قسم پوری تاریخ میں اللہ میرے مولا کے کوئی نہ ملا، بھائی زندہ کی نماز جنازہ پڑھائی تو اسے موت آ گئی، مردے کو ٹھوکر ماری تو وہ زندہ ہو گئے۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ حیدری یا علی، بلند ترین صلوات پڑھیں حضرت محمد و علیہ۔ کیا دنیا مقابلہ کرے گی میری شہزادی کا، اور کیا دنیا مقابلہ کرے گی علی کا؟ بس گفتگو کو سمیٹ لیا میں نے۔ اتنی عظیم المرتبت میری شہزادی زہرا، جس کا کنٹرول موت پر بھی ہے اور جس کا کنٹرول حیات پر بھی ہے۔ نصارہ جس کی عظمتوں کا اقرار کرے، اللہ اکبر، وہی میری شہزادی مسلمانوں کا دربار اس عالم میں کھڑی ہے کہ کسی نے بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا۔ اللہ اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور عزیز و عالم یہ ہوا نا کہ جب میری شہزادی گھر میں واپس آئی ہے تو پیروں میں ورم آ چکا ہے۔ ننھی سی بیٹی جو ماں کی گھر میں منتظر ہے آگے بڑھی، عجب منظر دیکھا، ماں کے پیروں میں ورم ہے۔ پوچھتی اماں یہ پیروں میں ورم کیسا؟ زینب کو پتا چلا زہرا اس دربار میں گئی تھی جہاں کسی نے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا۔ عجب جملہ کہتی ہیں اماں، ایسے دربار میں کیوں گئی تھی جہاں کسی نے تمہیں بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا؟ اللہ اکبر، دل چاہتا ہے ہاتھوں کو جوڑوں، شہزادی دربار شام آنے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پرسا دیجئے اپنی شہزادی فاطمہ کو
اتنی عظیم المرتبہ زہرا، تو پھر اندازہ لگائیے اتنی عظیم المرتبہ شہزادی زہرا ہے، تو جو ثانیہ زہرا ہو جائے اس کی عظمتوں کی انتہا کہاں تک ہوگی؟ اللہ اللہ، اگر شریک کار رسالت شہزادی زہرا ہے، اگر شریک رسالت شہزادی فاطمہ ہے، تو شریک کار امامت شہزادی زینب ہیں۔ اگر مدینہ میں رسول کا سہارا فاطمہ ہے تو کربلا میں حسین کا سہارا زینب ہے۔ میرے عزیزو، عجب مطابقت ہے زینب کی قربانی میں اور امام حسین کی قربانی میں۔ یقیناً حسین نے بھی عجب قربانی دی ہے اور زینب نے بھی عجب قربانی دی ہے، لیکن میرے عزیزو عجیب مطابقت ہے میرے مولا حسین میں اور کار شریک رسالت شریک امامت زینب میں عجب مطابقت ہے، اس لیے کہ اگر کربلا میں حسین نے عباس جیسے بھائی کی قربانی دی ہے نا، تو زینب نے بھی عباس اور حسین جیسے دو بھائیوں کی قربانی دی ہے۔ اگر کربلا میں حسین نے اکبر و اصغر جیسے دو بیٹے قربان کیے ہیں نا، تو زینب نے بھی علی و محمد جیسے دو بیٹے قربان کیے ہیں۔ اگر کربلا میں حسین کے سر پہ علی کا امامہ تھا تو زینب کے سر پہ بھی سیدہ کی چادر تھی، لیکن ہائے افسوس، بعد عصر عاشور نہ حسین کے سر پہ علی کا امامہ رہا، نہ زینب کے سر پہ سیدہ کی چادر رہی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حسین کے سر سے علی کا امامہ چھنا، زینب کے سر سے سیدہ کی چادر چھن گئی، بے ردا ہو گئی فاطمہ کی لاڈلی، چھن گئی چادر زینب کی۔ اب زینب بھی سربرہنا ہے، ام کلثوم بھی سربرہنا ہے۔ عزیزو، تاریخیں لکھتی ہیں جب تک عصر عاشور حسین کے گلے پہ شمر کا خنجر نہیں چلا، زینب کے ذہن میں آہے بھی ہیں، زینب گریہ بھی کر رہی ہیں، زینب کو غش بھی آ رہا ہے، زینب بے چین بھی ہے، لیکن اللہ رے ذمہ داری، اللہ رے احساس ذمہ داری، ادھر حسین کے گلے پہ خنجر چل گیا، ادھر خیمے جلے، ادھر ردائیں چھنی، ادھر سید سجاد کا بستر چھنا۔ اب زینب ہے اور عالم یہ ہے عباس کا ٹوٹا ہوا نیزہ ہاتھ میں ہے، تلایا زینب پھر رہی ہیں۔ اب عباس بھی زینب ہے، قاسم بھی زینب ہے، اکبر بھی زینب ہے، حسین بھی زینب ہے۔ کبھی سید سجاد کے پاس آئی، میرے لال، میرے لاڈلے، گھبرانا نہیں، ابھی تیری پھوپھی زندہ ہے۔ کبھی لیلا کے پاس آئی، لیلا تجھے تیرے لال کا پرسا۔ کبھی رباب کے پاس آئی، رباب تجھے تیرے پھول کا پرسا۔ کبھی فروا کے پاس آئی، فروا تجھے تیرے لال کا پرسا۔ کبھی سکینہ کے پاس آئی، میری لاڈلی بابا شہید ہو گئے تو غم نہ کرنا، آ میرے سینے پر سو جا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھے نہیں پتا عزیزو زینب نے کیسے کوفہ کربلا سے لے کر کوفے تک، کوفے سے لے کر شام تک قافلے کی سالارے کی ہے، سید سجاد کی حفاظت کی ہے۔ عزیزو تاریخیں کہتی ہیں ملتا ہے نا گریہ کرنے کا، چند آنسو بہانے کا، تو زینب کے لبوں پہ ایک ہی آواز آتی، ہائے میرا بھیا، ہائے میرا ماجایا، ہائے میرا مظلوم بخی، ہائے میرا مظلوم بھیا۔ کربلا سے لے کر کوفے تک، کوفے سے لے کر دربار شام تک، دربار شام سے لے کر زندان شام تک، جب کبھی زینب کو موقع ملا ہے نا عزیزو، زینب نے اپنے بھیا حسینی کا ماتم کیا ہے۔ عزیزو تاریخ لکھتی ہے جب اس قافلے کو روانی کا حکم مل گیا، جب اس قافلے کو رہائی مل گئی، سید سجاد زینب کے پاس ہے، پھوپھی اماں ہم رہا ہو گئے، یزید نے ہم سے کہا ہے چاہے ہم یہاں رہیں چاہے مدینے واپس چلے جائیں۔ تو زینب کہتی ہے میرے لال ہم مدینے ضرور جائیں گے، لیکن یزید سے کہہ دو پہلے مکان خالی کرا دے۔ ارے زینب اپنے بھیا کا ماتم کرنا چاہتی ہے، اس لیے کہ جب سے میرا بھیا مارا گیا زینب دل بھر کے اپنے بھیا کو رو نہ سکی۔ اللہ اکبر۔ عزیزو مکان خالی ہوا، مقتول کا ماتم قاتل کے گھر میں ہو گیا۔ حسینیت کی اس سے بڑی فتح اور کیا ہوگی؟ تاریخ آدم و عالم کی پہلی مجلس شام میں برپا ہو گئی۔ اب زینب ذاکرہ ہے، بیویاں سامعین ہیں، سید سجاد سن رہے ہیں، شہداء کے مصائب ہو رہے ہیں، ایک ایک شہید کا سرایا، کبھی عباس کا سرایا۔ زینب کی آواز گونجی، کلثوم تجھے تیرے شیر کا پرسا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دل کھول کے روئیے عزیزو، اس لیے کہ رونے پر پابندی نہیں ہے، اس لیے کوئی تعزیانہ لیے نہیں کھڑا ہے، اس لیے کہ کوئی نوکے نیزہ سے اذیت نہیں دے رہا ہے۔ عزیزو ایک ایک شہید کا سر آ رہا ہے، اکبر کا سر آیا، زینب نے آگے بڑھ کے
منہ پر منہ رکھ دیا، بھتیجے کے لبوں پر پیار کیا، لیلا تجھے تیرے 18 سال کے لال کا پرسا، علی اصغر کا پھول جیسا سر آیا رباب، تجھے تیرے ششماہے کا پرسا، قاسم کا سر آیا فروا، تجھے تیرے لحل کا پرسا، ارے سرہائے شہدہ آتے رہے، زینب مسائب پڑھتی رہی، اسی اسنا میں ایک تشت میں 2 ننھے ننھے سر آئے، اللہ اکبر کیسے بیان کروں، کوئی بی بی جلدی نے لینے کے لیے آگے نہ بڑھی، شام کی وہ عورتیں جو پرسا دینے کے لیے آئی ہیں حضرت سے دیکھ رہی ہیں، نہ جانے ان معصوموں کا وارث کون ہے، 2 ننھے ننھے سر ہیں جن کے چہروں سے مظلومیت نمایاں ہے۔ ایک مرتبہ جب کافی دیر گزر گئی، شام کی عورتیں حسرت کھینچ کے کہتی ہیں لگتا ہے ان معصوم بچوں کی ماں دنیا سے گزر گئی۔ ارے کوئی نے لینے کے لیے آگے نہیں بولتا، تڑپ کے زینب آگے رہی آئے، بہنوں یہ نہ کہو ان کی ماں میں زندہ ہوں، لیکن میں نے قسم کھائی ہے جب تک زندہ رہوں گی اپنے بھیا کا ماتم کروں گی، میرے لاڈلو زینب تمہیں نہ روئے گی۔ عزیزو قافلہ روانہ ہو گیا، زینب کہتی میرے لال مدینے چلو لیکن کربلا کے راستے سے ہو کے چلو۔ جب زینب کربلا سے چلی تھی نا تو زینب کے سامنے اس کے بھیا کی لاش بے گور و کفن پڑی تھی، اپنے بھیا کی قبر زینب دیکھنا چاہتی ہے۔ عزیزو قافلہ چلا کربلا کی طرف، بچن جملے سنیے مجلس تمام ہے، قافلہ کربلا کی طرف چلا، ادھر قبر حسین پر، قبر حسین کے پہلے ظہر جابر ابن عبداللہ انصاری لپٹے ہوئے بیان کر رہے ہیں آقا آپ کو 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا، میرے مولا آپ کو ذبح کر دیا گیا، آقا آپ کو پانی نہ دیا گیا، آقا آپ کے گود کے پالوں کو نظروں کے سامنے قربان کر دیا گیا۔ آقا جابر مدد کے لیے نہ آ سکا، جابر لپٹے ہوئے قبر حسین سے، قبر حسین جابر کی آنسوؤں سے بھیگ رہی ہے۔ ایک مرتبہ قبر حسین میں لرزہ طاری ہوا، قبر سے آواز آئی جابر ہٹو میری بہن زینب آ رہی، اے جابر قبر چھوڑ دو۔ جابر نے قبر چھوڑی، ایک قافلہ نمودار ہوا، سیاہ ہماریاں دکھی، ایک مرتبہ ایک ہماری کا پردہ اٹھا، ایک بی بی نے اپنے کو ہماری سے گرایا۔ عزیزو اب جو یہ بی بی گری تو دوبارہ پیروں پر کھڑے نہ ہو سکی، ارے عالم یہ ہے گھٹنیوں چلتی ہوئی میری شہزادی قبر حسین کی طرف دوڑی، بھیا زینب تجھے رونے آئی ہے، بھیا زینب تیرا ماتم کرنے آئی ہے۔ ماتم میں 3 روز رہی شور و شور سے، روئی لپٹ لپٹ کے مزار حسین سے، عجب نہیں فضاؤں میں ایک آواز گونجی ہو، فضاؤں میں آوازیں آئی ہو، اماں اسی مقتل میں ہم بھی ہیں، اماں ہو سکے تو ایک بار ادھر بھی آ جاؤ۔ نہیں میرے لاڈلو میں نے قسم کھائی ہے اپنے بھیا کو روؤں گی۔ قافلہ مدینے کی طرف چل دیا، مدینے پہنچ گیا، جس سے ملاقات ہوئی زینب تڑپ کے یہی جملہ کہتی میرے آنے کو قبول نہ کرنا، زینب بھیا کو کھو کے آئی ہے۔ نانا کے روضے پہ پہنچی، اماں کی قبر پہ پہنچی، اماں میرا بھیا مارا گیا، نانا میرا بھیا ذبح ہو گیا، نانا زینب حسین کو کھو کے آئی ہے۔ عزیزو جب کئی دن گزر گئے، 2 جملے سنو مجلس تمام ہے، جب کئی دن گزر گئے عبداللہ نے پیغام کہلایا 4تھے امام کے پاس، اپنی بوبی سے کہیے ہو سکے تو گھر آ جائیں۔ شوہر کا حکم ملا، چادر سر پہ ڈالی، زینب گھر کی طرف چلی، اس عالم میں گھر میں داخل ہوئی۔ جب عبداللہ گھر سے باہر گئے ہیں، سینے خانہ میں زینب پہنچی، یہی وہ گھر ہے جہاں ایک بار 2 ننھے ننھے بچے کھیلا کرتے تھے، یہی وہ گھر ہے جس کے در و دیوار سے بچوں کی کلکاریاں بلند ہوتی تھیں۔ آج در و دیوار میں سناٹا ہے، ویرانی ہے، ہوکا عالم ہے۔ اپنے گھر میں زینب پہنچی، چاروں طرف نظریں دوڑائی، ایک مرتبہ میری مظلومہ شہزادی سینے خانہ میں زمین پر بیٹھ گئی، گریہ کرنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی، عبداللہ گھر میں داخل ہوئے، دیکھا ایک ضعیفہ ہے جو سینے خانہ میں بیٹھی ہے، جس کے چہرے پہ جھریاں ہیں، جس کے بال سفید ہیں، جس کی کمر خمیدہ ہے۔ آگے بڑھے، ضعیفہ تم کون ہو؟ تمہیں معلوم نہیں ہے میرے گھر پہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے، میرا بھرا گھر کربلا میں برباد ہو گیا۔ اے ضعیفہ اس طرح یہاں رونے کی ضرورت کیا ہے؟ زینب نے آنسوؤں سے بھرا چہرہ اٹھایا، میرے والی تم نے بھی نہ پہچانا، اے عبداللہ تم نے بھی نہ پہچانا، ارے میں زینب
ہو زینب، عبداللہ تڑپ گئے، شہزادی یہ کیا ہو گیا؟ ارے شہزادی یہ بال سفید کیسے، یہ جھرنیاں کیسی، یہ کمر خمیدہ کیسی؟ زینب کہتی عبداللہ یہ نہ پوچھو، عبداللہ یہ پوچھو زینب زندہ کیسے رہی؟ عزیزوں کیسے بیان کروں عبداللہ کا کیا عالم ہے؟ جلدی سے آگے بڑھے، بازو پکڑا، شہزادیاں خاک پہ کیوں بیٹھی ہیں؟ چلیے خاک سے اٹھیے، شہزادی یہ جگہ آپ کے شاہ نشان نہیں ہے، چلیے حجرے میں چلیے۔ عبداللہ نے سہارا دیا، زینب کانپتے ہوئے قدموں سے حجرے کی طرف چلی۔ ایک مرتبہ حجرے کا دروازہ کھلا، اب جو حجرے میں قدم رکھا تو عجب عالم ہے، دو ننھے ننھے مسلح سامنے، دو ننھے ننھے بستر سامنے۔ ایک مرتبہ تڑپ کے زینب آگے بڑھی، صبر کا بندھن ٹوٹا، اپنے کو بستروں پہ گرا دیا۔ اے میرے لاڈلو، ماں کو معاف کر دینا، ہائے اب تمہارے بغیر زینب کیسے زندہ رہے۔ الا لعنت اللہ من قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا وإيام منقلب ينقلبون۔ بار الہات و واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر سی ادا کو قبول فرما۔ بار الہ جو مقروض ان کے قرضوں کو خزان غیب سے ادا فرما۔ بار الہ جو بیمار انہیں بحق بیمار کربلا شفاء کلی عطا فرما۔ بار الہ دنیا میں جہاں جہاں شیعہ حیدر کرار ہیں ان سب کی جان و مال و عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما۔ بار الہ جہاں جہاں ہمارے علماء ہیں، مراجع تقلید ہیں، ان سب کی جان و مال و عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اور بس میرے اللہ، اب دنیا میں ظلم و ستم بہت بڑھ چکا ہے، ہر طرف ظالم سر اٹھا رہے ہیں۔ بار الہ اپنے آخری رہبر کے ظہور میں تعجیل فرما، اور اے میرے اللہ ہم سب کو اتنی توفیق دے دے کہ ہمارا یہ دعوی محبت عملی شکل اختیار کر لے، ہم اپنے مولا کے سچے شیعہ بنیں، اور جب ہمارا آقا ظہور فرمائے تو ہم سب کے سب اپنے آقا کے اعوان و انصار میں شمار ہو کر خدمت دین بھی کر سکیں، خدمت امام بھی کر سکیں۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات یہی تشریف رکھیں، ابھی فوراً حجت الاسلام والمسلمین عالمی شہرت یافتہ عالی جناب مولانا سید عروج الحسن میشن صاحب قبلہ لکھنوی جو عالمی شہرت کے حامل ہیں اور انتظامیہ کی درخواست پر پہلی بار اس درگاہ عالیہ پر تشریف لائے ہیں، میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ حضرات سامعین کرام، اگر یہ مجلس آپ سے چھوٹ گئی تو یقیناً آپ کو تأسف ہوگا، افسوس ہوگا۔ اب آپ کے سامنے پھر میں درخواست کر رہا ہوں، درخواست گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید عروج الحسن صاحب قبلہ میشم لکھنوی سے، جو بین الاقوامی شہرت کے حامل ہیں، ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ان کے نام کا ڈنکا بجتا ہے، اپنے خطابت کا لوہا منوائے ہوئے ہیں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیں، اور میں بس ادب درخواست گزار ہوں حجت اسلام علی جناب مولانا سید عروج الحسن صاحب قبلہ میشم لکھنوی کی خدمت بابرکت میں کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور تشریف فرما ہو کر اپنے بیان سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب میشم لکھنوی صاحب قبلہ۔ کسی بالکل نہیں ملے گا پانی کا انتظام، پانی وانی کا ایک گلاس پانی ملے۔
رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اللہم صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم سميا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة نجيا. العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الملقب بالحبيب والمكنى بأبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل السرى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات بر محمد وآل محمد وعجل. ایک سورہ فاتحہ سے جملہ ارواح مومنین و مومنات اور اپنے مرحومین کو، بالخصوص وہ مرحومین کے جو اس درگاہ عالیہ میں دامے درمے قدمے سخنے کسی بھی طرح سے تعاون کرتے رہے اور آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، اور ان مومنین کی ارواح کو بھی یاد کر لیں کہ جن کا کوئی وارث نہیں ہے فاتحہ پڑھنے والا. اللہم صلی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مل جل کے پر محمد و آل محمد صلوات پڑھیں. تھوڑا اور آگے تشریف لے آئیں، یہ مجمع جو جگہ خالی ہے تاکہ بعد میں مومنین کو آنے کی زحمت نہ ہو. ایک صلوات پڑھیں، تھوڑا تھوڑا آگے سمٹ آئیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے ادھر کی طرف سمٹیں.
سب سے پہلے تو شکر ادا کرتا ہوں اس خداوند کریم کا کہ جس نے اس درگاہ عالیہ باب الحوائج پر جبہ سائی کا شرف عنایت فرمایا اور یہ توفیق دی کہ آج پہلی بار میں اس منبر پر ہندوستان کے مختلف شہروں سے جو نچوڑ مومنین کا ہے اس مجمع کو آج میں خطاب کر رہا ہوں. اور یہ مجالس اسی لیے منعقد کی جاتی ہیں کہ آپ سمجھ لیں کہ جیسے اعمال میں ایک حج ہے، یہ سب جمع ہوتے ہیں مکے میں، یہ مجالس جو ہوتی ہیں تبلیغی